اور تمام متعلقین کے لیے، تمام متوسلین کے لیے صرف دعا نہیں کرتا، ایصال ثواب بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا۔ آج جامعہ صدیقیہ اس ویرانے میں آباد، یہ جو جنگل میں منگل رگ رہا ہے، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں اپنی کلاسوں میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں، شاید میرے طلبہ کو یاد نہ ہو، میں نے ایک دفعہ قسم کھا کر طلبہ سے کہا تھا، میں جامعہ صدیقیہ کے لیے کچھ دعا نہیں کرتا۔ استاد محترم نے بندہ ناچیز کو یہاں پر ذمہ دار ناظم بنایا ہے، میں جب بھی صدیقیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعا کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں، یا اللہ جامعہ صدیقیہ کے لیے صرف ان دعاؤں کو قبول فرما لے جو شیخ سلیم اللہ خان نے کی ہیں۔ اگر وہ دعائیں قبول ہو گئیں، جامعہ صدیقیہ کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ آج اللہ کا تکوینی نظام شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن ان کی سلبی اولاد اور ان کی روحانی اولاد محراب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے سائے کو محراب کے سروں پر سلامت رکھے۔ میں بلا تاخیر حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اپنے استاد محترم، میں نے حضرت محترم سے مشکات شریف اور بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت اپنے استاد محترم جامعہ فاروقیہ کے موجود محترم و مدیر استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک نصائح سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ۔ حضرات علماء اکرام، میرے محترم، میرے بزرگ حضرت مولانا نور احمد صاحب، برادر محترم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، برادر محترم حضرت مولانا عبد الوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور یہاں اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، اساتذہ جامعہ صدیقیہ، میرے عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، میری آواز چند دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، مختلف اجتماعات میں مسلسل حصہ لینے کے نتیجے میں اس وقت آواز اس طرح صاف نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ آپ کی سمع خراشی ہوگی، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ جامعہ صدیقیہ میں میری آمد میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے۔ حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث جامعہ صدیقیہ مولانا منظور احمد زید مجدہو نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیں۔ مولانا منظور ہمارے
ایک بہت پرانے رفیق اور پرانے ساتھی ہیں. یہ جو موجود یہاں پر طلباء کی تعداد ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مولانا منظور صاحب کسی بڑے سرمایہ دار یا کسی بڑے جاگیردار کے بیٹے نہیں ہیں. ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھنے والے. لیکن جب مولانا منظور نے اللہ کے لیے دین کے علم کو سیکھنا شروع کیا، اللہ کے لیے دین کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنایا، آج اللہ نے انہیں یہ منصب اور مقام عطا کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن سے تعلق کے نتیجے میں لوگوں کو سربلندی عطا کرتے ہیں. ہر شخص مولانا ڈاکٹر منظور مینگل بن سکتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے. مجھے خوشی ہے اور میں انتہائی اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے طبقہ علماء میں آج قومیتوں کے سلسلے نہیں ہیں، خاندانوں کے سلسلے نہیں ہیں. آج ایک عام آدمی، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی، خاندانوں کے اعتبار سے معمولی حیثیت رکھنے والا آدمی اگر قرآن سے دوستی کر لے، حدیث سے دوستی کر لے، دینی علوم سے دوستی کر لے، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ ثابت اور صادق ہوتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقوام. اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں. ہمارے اس شہر کے اندر لوگوں نے قومیتوں کی بنیاد پر فرق کرنے کی کوشش کی، زبان کے اعتبار سے معاشرے اور شہر کو تقسیم کرنا چاہا. اللہ نے انہیں ناکام کیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ کا نظام یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ آپس کے اندر بھائی ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کے خاندانی مراسم ہیں، اور یہ مراسم اور تعلق اللہ کی بنیاد پر ہے. نبی علیہ السلام کا معاشرہ، نبی علیہ السلام کی معاشرت، نبی علیہ السلام کا زمانہ اس پوری کائنات کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر سب سے مبارک زمانہ ہے، سب سے کامیاب زمانہ ہے. اور اس زمانے کے اندر قومیتوں کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا تھا. اگر ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ عزت مند ہیں تو بلال بھی عزت مند ہے. اگر عمر فاروق ہیں عزت مند ہیں رضی اللہ عنہ تو سلمان فارسی کو بھی وہی عزت حاصل ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر نبی علیہ السلام کا اعتماد تو دیکھیں. حضرت بلال مزے لیا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آیت نازل ہوئی، بلال سرمستی کے اندر جھوم اٹھے، کہنے لگے اللہ تیرا شکر کہ آپ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی. اس ہدایت کا اختیار نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھا. بلال نے کہا اگر ہدایت کا اختیار نبی علیہ السلام کو دیا جاتا، آپ ابو جہل کو پہلے ہدایت دیتے،
ابو لہب کو پہلے دیتے، عتبہ کو پہلے دیتے، شیبہ کو پہلے دیتے، اور فہرست کے اندر بلال پتہ نہیں کہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے بلال کو اپنے خاندان کا مینیجر بنایا ہوا تھا، ذمہ دار بنایا تھا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، بلال کو کہا جاتا، بلال آپ کی ضرورت پورا کرتے۔ اور عجیب بات، آج یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو متمول کہتے ہیں، مالدار کہتے ہیں، میں ان کے سامنے بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی شخص سے قرض مانگا جائے، مدد مانگی جائے، اور وہ آدمی جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ قرض لے کر مدد کرنے والے کو مدد کے اندر مال دے۔ یہ سیرت تھی نبی علیہ السلام کی، اور یہ عمل تھا نبی علیہ السلام کا۔ بلال سے کہا جاتا، بلال کہیں سے قرض کا انتظام کرو، اور پھر بلال قرض کا انتظام کرتے، نبی علیہ السلام کو لا کر دیتے۔ آپ حاجت مندوں کو وہ مدد کے طور پر عطا کرتے۔ بلال کہتے ہیں میں اس طرح سے قرض لیا کرتا تھا، ایک یہودی نے مجھ سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، ان سے قرض مانگتے ہو، آئندہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے قرض لیا کرو، میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ بلال کہتے ہیں میں نے اس یہودی سے قرض لینا شروع کیا، ایک دفعہ لیا، پھر لیا، پھر لیا، پھر لیا، جب کئی مرتبہ ہو گئے تو وہ میرے پاس آیا اور کہا اے غلام، تو نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، میرے پیسے واپس کر، ورنہ تو پھر اسی طرح غلام بنا دیا جائے گا جیسے تو پہلے غلام تھا۔ بلال کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، مجھے نبی علیہ السلام کی کیفیت کا علم تھا، آپ کے پاس انتظام نہیں تھا، میں نے اپنا معمولی ساز و سامان اپنے پاس لیا اور مسجد میں آ کر رات کو لیٹ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ جیسی رات گہری ہوگی، رات زیادہ ہوگی، میں چپ چاپ اٹھ کر مدینے سے چلا جاؤں، اس لیے کہ اگر میں رہوں گا تو مجھے غلام بنا دیا جائے گا، اور اگر میں چلا جاؤں گا تو عافیت سے کچھ دن کہیں مزدوری کر کر پیسے جمع کر کر لا کر قرض ادا کروں گا اور نبی علیہ السلام سے معافی مانگ لوں گا۔ بلال کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے نبی علیہ السلام نے آ کر اٹھایا، کہا بلال بحرین کا مال آ گیا ہے۔ اس زمانے میں بحرین سے کچھ مال آیا کرتا تھا سالانہ کی بنیاد پر، اور اسے نبی علیہ السلام صحابہ کی مدد کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال اس سے مال لے، اپنے قرض خواہ کو ادا کر، اور یہاں سے جانے کا مت سوچنا۔ یہ وہ بلال تھے، یہ وہ معاشرہ تھا جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، اور میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں مدارس کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس مختلف طبقات کے اور مختلف علاقوں کے طلباء یہاں آتے ہیں، اور یہ مختلف ملک کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء، ان کو جو چیز یہاں جمع کرتی ہے وہ قومیت نہیں ہے، وہ علاقائیت نہیں ہے، وہ آپس کے اندر اور کوئی عصبیت اور تعصب کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے وہ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ نے جمع کیا ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان کی بات آج بہت لوگ کرتے ہیں،
ہمارے فوجی بھائی بھی پاکستان کی بڑی باتیں کرتے ہیں. پرویز مشرف بھی یہاں کے صدر اور آرمی کے چیف رہے ہیں اور وہ پاکستان کرتے تھے. پاکستان کی بات کرنے والوں، تم سے میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر گندی سیاستیں کھیلنا چھوڑ دو. پاکستان کو اس کی اساس پر، پاکستان کو اس کی بنیاد پر واپس لے کر آؤ. پاکستان کا کبھی بال بیکا نہیں ہوگا. اور پاکستان کی اساس ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کی اساس ہے اسلام کے ساتھ تعلق. پاکستان کی اساس ہے قرآن سے تعلق. اور پاکستان کی اساس ہے نبی علیہ السلام سے تعلق. ہمارے یہاں کتنے صوبے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 4 صوبے ہیں. یہ سندھ ہے، اسی طرح بلوچستان ہے، ایسے ہی آپ کا سرحد ہے جس کا نام آپ نے اب کچھ اور رکھ دیا ہے. پھر آپ کے پاس پنجاب ہے، پھر آپ کے پاس شمالی علاقے ہیں، پھر آپ کے پاس آزاد کشمیر ہے. اگر آپ صوبوں کی بات کریں گے، اگر آپ قومیت کی بات کریں گے، اگر سیاست ملک کی اس طرح چلانا چاہیں گے، کبھی ایک کو گلے لگائیں، کبھی دوسرے کو گلے لگائیں، کبھی ایک کو دیوار سے لگائیں، کبھی دوسرے کو دیوار سے ہٹا کر گلے سے لگائیں، اگر یہ سیاست چلے گی یہ ملک باقی نہیں رہے گا. پھر میں پوچھتا ہوں، آج ایجنسیوں کے لوگ مدارس کے اندر آتے ہیں. میرا سوال ہے ان ایجنسی کے لوگوں سے مجھے بتلایا جائے کہ یہاں ان مدارس کے اندر کیا کام ہے جو چھپ کر کیا جا رہا ہے. کوئی ایک بات بتلائی جائے ہمیں یہاں چھپ کر کی جا رہی ہو. الحمدللہ ہمارا ماضی نہ پہلے داغدار تھا، نہ ہمارا ماضی آج ہمارا داغدار ہے، اور نہ انشاءاللہ مستقبل ہمارا داغدار ہوگا. وجہ اس کی واضح ہے کہ ہم نے اسلام کی، دین کی ترویج کے لیے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے ان مدارس کو قائم کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کو چھوڑنے والے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے لالچ دے کر، اگر کوئی سمجھتا ہے ڈرا کر، اگر کوئی سمجھتا ہے دھمکا کر ہم پاکستان کے مدارس کو بند کر دیں گے، وہ بند کرنے والے خود بند ہو گئے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. جنرل ایوب خان اپنی مجلسوں کے اندر کہا کرتے تھے ان علماء کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر میں لے جا کر انہیں غرق کرو. مجھے بتلاؤ آج علماء کہاں ہیں؟ جنرل ایوب خان کہاں ہیں؟ الحمدللہ مدارس اپنا کام کر رہے ہیں. اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں عقل کی باتیں کرو، سمجھ کی باتیں کرو. مدارس کو مخالفت پر مجبور مت کرو. ہم حکومت کی مخالفت کے شوق میں نہیں ہیں. ہمارا ایک کام ہے اور وہ کام ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. ہمارا کام ان نوجوانوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہے. ہمارا کام اس معاشرے کے اندر علماء کو فراہم کرنا ہے، مفتیان اکرام کو فراہم کرنا ہے، اور یہ اس ملک کی ضرورت ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں فوج کی ضرورت ہے، یقیناً ضرورت ہے، ملک کے دفاع کے لیے ضرورت ہے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے، اور ہماری وہ فوج جو ملک کے دفاع، سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دے رہی ہے، ہمارے دل میں
اس کے لیے قدر و قیمت ہے، لیکن اس ملک کو ایک اور فوج کی بھی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک اور فوج کی بھی ضرورت ہے۔ وہ پاکستان کی نظریاتی حفاظت کے لیے فوج ہے، جس نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، جس نے حدیث کی حفاظت کرنی ہے، جس نے فقہ کی حفاظت کرنی ہے، جس نے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ یہ فوج ہے، وہ یہ فوج۔ آپ کی فوج تو تنخواہ چاہتی ہے، ہماری فوج تو فری والی فوج ہے۔ آپ کی فوج کو انتظام چاہیے، ہماری فوج کو انتظام کی ضرورت نہیں۔ یہ مولانا منظور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، اس جنگل کے اندر انہوں نے یہ مدرسہ بنایا۔ آپ مجھے بتلاؤ، یہ راستہ جس پر سے ہم چل کر آئے ہیں، پتہ نہیں اس طرف تھا یا اس طرف تھا، مجھے تو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹوٹا ہوا راستہ، مٹیوں والا راستہ، اس راستے کو بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ مولانا منظور کی۔ آج ہمارے یہاں طرح طرح کی معاشرتی خرابیاں ہیں، نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، یہ روزگار فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آج ہمارے ملک میں بیماروں کے لیے اسپتال نہیں ہے، یہ اسپتال فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آج ہمارے یہاں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک بات نہیں ہے جسے میں آپ کے سامنے گنواؤں، یہاں تو لسٹ ہے اور فہرست ہے، جس کے اندر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے ملک ترقی کر رہے ہیں، ملک آگے جا رہے ہیں، اور ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں تباہی ہی تباہی ہے۔ اور فکر آپ کو مدرسوں کی ہو رہی ہے۔ ارے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں۔ مدارس اپنے فرائض سے نہ پہلے غافل تھے نہ آج غافل۔ الحمدللہ ہم نے آپ سے نہ پہلے مدد لی تھی، نہ ہم نے آپ سے کوئی میڈل، کوئی تمغہ چاہا تھا۔ الحمدللہ ہمارا یہ سارا کام جو آج یہاں ہے، یہ جتنے لال رومال والے یہاں سامنے بیٹھے ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اس سال یہاں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کی تھی۔ الحمدللہ مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، جامعہ صدیقیہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسے آج آپ یہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، اس ملک کے اندر وہ غیور پاکستان کے مسلمان جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آج یہ پاکستان کے غیور مسلمان ان مدارس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور یہ فیض بڑھتا چلا جا رہا۔ اللہ رب العزت ہمارے مولانا منظور صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بات اور بھی کرتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز میری بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ البتہ دعا میں ضرور کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے مولانا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو یہاں پر اساتذہ موجود ہیں انہیں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ جو مہمان حضرات تشریف لائے، اللہ رب العزت انہیں بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے عزیز طلباء یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، میری دعا ہے اللہ رب العزت انہیں بھی بہترین علم عطا فرمائیں، بہترین صفات عطا فرمائیں،
بہترین اخلاق عطا فرمائیں۔ آخر میں ایک بات ان نوجوانوں سے جو آج فارغ ہو رہے ہیں، فارغ ہونے والے میرے عزیز طلبہ، بعض دفعہ فارغ ہونے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بس فارغ ہو گئے۔ نہیں، فارغ نہیں ہوئے۔ وہ ایک جملہ اردو میں کہا جاتا ہے، چھٹی اس کو نہ ملی، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ الٹی بات ہے، ہونا یہ چاہیے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی مل جائے، لیکن یہ الٹی بات ہے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جی ہاں، آج سے آپ کی چھٹی بند۔ آج تک تو یہ تھا بخاری کا سبق ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو گئے۔ بخاری کا سبق ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کیا، آپ کینٹین چلے گئے۔ کوئی اور سبق ہے، آپ ادھر ادھر ہو گئے۔ آج کے بعد آپ کی چھٹی بند۔ اب آپ نے نمبر 1 اپنے علم میں اضافے کی فکر کرنی ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا وہ آپ کو ایک درجے تک لے آیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، تدریس کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے آپ نے اپنے علم کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے دن رات ایک کرنی ہے، آپ کی چھٹی نہیں۔ آج کے بعد آپ کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے علاقے میں جا کر، آپ نے اس ملک کی طول و عرض کے اندر جا کر آپ نے مدارس قائم کرنے ہیں، مکاتب قائم کرنے ہیں، مساجد قائم کرنی ہیں، اور اگر اس ملک کے طول و عرض کے اندر کوئی مسجد ہے آباد نہیں ہے، اس کی ذمہ داری آج سے آپ کی ہے۔ کوئی مدرسہ ہے، اس کے اندر کام کی ضرورت ہے، آپ کو اس کا علم ہے، آج سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو آپ کی چھٹی آج سے بند۔ آپ نے چلنا ہے، دور تک چلنا ہے۔ مولانا منظور احمد مینگل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا ہر استاذ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں، دن میں دیکھیں، رات میں دیکھیں، سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، تنہائی میں دیکھیں، مجمع میں دیکھیں، انفرادی زندگی اختیار کرتے ہوئے دیکھیں، اجتماعی خدمات انجام دیتے ہوئے دیکھیں۔ آپ کے اساتذہ آپ کے لیے نمونہ۔ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی بھی چھٹی بند ہے حضرت؟ اچھا ٹھیک، آئیے۔ جی، تو آپ کے اساتذہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا، ہم نے اپنے اساتذہ کو اپنے لیے نمونہ سمجھا، ہم نے ان کی ایک ایک بات کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین کیجئے، 40 سال اب ہو رہے، 1976 کو ہم فارغ ہوئے تھے، اور اب یہ جناب 2018 ہے۔ اس طویل زمانے کے اندر جو دیکھا، جو سمجھا، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، آپ کی دنیا بھی عمدہ ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اللہ اچھا کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس بات کو اختیار کریں گے۔ میں امید کروں کہ آپ آج کے بعد اپنی چھٹی بند سمجھیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کون سے ہیں وہ؟ ماشاءاللہ، یہ بعد والے نہ اٹھائیں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ چھٹی بند کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔
میں بات کر رہا ہوں نئے فاضل ہونے والے، انشاءاللہ آپ ہمت کے ساتھ چلیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشکلات آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، امتحانات بھی آئیں گے، اپنے اساتذہ سے جڑے رہنا۔ اذا اشتدت بك البلوى اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فإن بعد العسر يسر اذا فكرته فافرح۔ یہ مشکلات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مشکلات آئیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت۔ کوئی عالم وہاں سے لے کر یہاں تک اور وہاں سے لے کر پھر یہاں تک جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ ان سے ان کی زندگی کا سبق سنیں گے تو وہ مشکلات وہاں بھی آئی ہیں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا جب بنوری ٹاؤن شروع ہوا ہمارے پاس بیت الخلا نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا باہر جہاں گھوڑے والے گھوڑے باندھتے تھے ان کا ایک بیت الخلا تھا، اور وہاں گھوڑے والے لائن لگا کر قضائے حاجت کرتے تھے، اور بنوری ان میں سے ایک ہوتا تھا۔ جی ہاں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی کتابیں لکھ کر ان کے بنڈل بنا کر ڈاک سے بھیجنے کے لیے اپنے کندھے پر رکھ کر خود لے کر جاتا تھا، پھر جا کر اسے ڈاکخانے میں حوالے کرتا۔ اور ہمارے حضرت کا مشکل کا زمانہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بات یہ ہے، آپ نے کام کرنا ہے، ہمت کے ساتھ کرنا ہے، حوصلے کے ساتھ کرنا ہے، پوری جرأت کے ساتھ کرنا ہے۔ جو رات اللہ نے قبر کے لیے لکھی وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو رات اللہ نے باہر لکھی ہے وہ قبر کے اندر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ احساس اگر ہمیں ہوگا تو ہم اللہ کے سپاہی بنیں گے، اللہ کے دین کے داعی بنیں گے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔